اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ وہ ایک خاص وقت تک کے لیے محدود ہوتی ہے، اور کئی بار ہم اس طرح کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا تو غلام بنا دیتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہڈ حرام ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ان میں خود محنت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیگرز کی لائن لگی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ یہاں پہ مفت کھانا تقسیم ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ روزانہ محنت کرنے والا کوئی چھاپڑی لگانے والا بھی کوئی آدمی ہوگا تو وہ بھی جا کے لائن میں لگ جائے گا، کیونکہ کمفرٹ زونز تلاش کرتے ہیں لوگ۔ آسانی سے کوئی چیز کیسے اویلیبل ہوتی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس سے آخرت ان کی خراب ہو رہی ہے، ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو رہا ہے اس سے، لیکن وہ اتنی دور تک دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی ربوبیت نہیں ہو رہی، ان کی روحانی ربوبیت نہیں ہوتی ہے، وہ اخلاق اور کردار کے اندر جو ہے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو آپ غور کریں کہ کیا ہوتا ہے پھر، وہ ہڈ حرام ہو جاتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت چھاپڑی لگانے والا تھا، تھوڑا بہت مزدوری کرنے والا تھا، وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے کہ مفت میں کھانا مل رہا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پائے گئے ہیں یا موجود ہیں جو مفت میں کھانا تقسیم کرتے ہیں یا انسانوں کی مادی ربوبیت جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر اپاہج ہو جاتے ہیں، اور پھر جسمانی طور پر اپاہج ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کام کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسے معذور لوگ معاشرے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتے کبھی بھی۔ ہمیں لوگوں کو معذور نہیں بنانا، یا اللہ جو ہے وہ انسانوں کو معذور بنانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ خود ہر قسم کے محنت کا کام کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اسی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ مفت میں جو ہے وہ اپنی ضروریات کی چیزیں مفت میں جو ہے وہ حاصل کریں۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ کئی بار آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اکثر لوگ اس کو نقل بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ میری مدد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ہٹے کٹے آدمی معلوم ہوتے ہو، صحت مند آدمی معلوم ہوتے ہو، تو کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ میں کام شروع کر سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو بولا کہ مجھے تو کوئی ہنر بھی نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بھی نہیں لا سکتے؟ بولا ہاں یہ کام تو کر سکتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اور لا کے اس کو بیچ سکتا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بولے کہ ایک رسی کی ضرورت ہے، ایک کلاڑی کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، میں خرید کے دے دیتا ہوں اس کو۔ تو آپ نے غور کیا اس واقعے کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مادی ربوبیت کو جو ہے وہ صرف ایک اشد ضرورت کے تحت رکھتے ہیں، باقی انسانوں کو روحانی ربوبیت کی ضرورت ہے، ان کو اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس ذریعے سے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔
وہ خود اپنا فیوچر بہتر بنا سکتے ہیں. تو کوئی آدمی معذور ہو گیا ہے، اس کو اس حد تک مدد کی جائے کہ وہ معذوری سے باہر نکل آئے. اس لیے جو عقلمند لوگ ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی بیگرز کی تعداد کو جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتے. وہ معاشرے کے اندر نئے بیگرز جو ہیں، نئے فقیر جو ہیں، وہ پیدا نہیں کرنا چاہتے. بھکاریوں کی تعداد نہیں بڑھانا چاہتے، بلکہ اس کے بجائے دینے والے ہاتھ کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. کوئی انسان جو ہے اس کو ایسی اخلاقی تربیت دی جائے کہ ہاں اس وقت تم جو ہے وہ کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو گئے ہو، تو اس وقت جو ہے وہ تم صدقات وصول کر لو. لوگ صدقے دل سے تم کو جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس کو وصول کر لو، لیکن یہ تمہارا معمول نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے سے تم کوئی کاروبار شروع کرو، اس کے ذریعے سے تم اس مشکل سے باہر آ جاؤ، اور اس کے بعد دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو. یہ آپ غور کریں کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، تو یہ بات اس کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ مفت کی روٹی مہیا کی جائے. تو مفت کی روٹی مہیا کر کے لوگوں کو اپاہج اور معذور بنانا اور معاشرے کے بیکار افراد یا بے مقصد افراد کا اضافہ کرنا، یہ اسلام کا مقصود ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی دین کا مقصود نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی انگلی پکڑ کے ان کو اپنی جگہ سے اونچا اٹھائیں. لیکن جس طرح بچے کو انگلی پکڑ کے اٹھانا سکھایا جاتا ہے، جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انگلی جو ہے وہ اس سے چھڑا لیتے ہیں. تھوڑا 2-4 بار گرتا ہے، مگر گرنے کے بعد دوبارہ سنبھل جاتا ہے. تو ایسا سنبھال جو ہے وہ انسانوں کو دینا چاہیے. ایسا گرنے کا موقع بھی ان کو دینا چاہیے کہ تھوڑا گریں، گر کے دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں، تاکہ وہ چلنا سیکھیں، تاکہ اپنے قدم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. تو لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھانا چاہیے، نہ کہ ان کو بھکاری بنا دیا جائے. تو یہ کام جو ہے وہ دین کا اصل مقصود ہے. تو اس کام کے لیے جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ مادی ربوبیت سے زیادہ روحانی ربوبیت کی ضرورت ہے. مادی ربوبیت کی ضرورت فقط اس حد تک ہے کہ ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے، ان کو اس مشکل سے باہر نکال لیا جائے. کوئی آدمی مقدمے کے اندر پھنس گیا ہے، اس کو اٹھا کے مقدمے سے باہر نکال دیا جائے. کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے روزمرہ کھانے پینے کے لوپ میں پھنس گیا ہے، اس کو اس لوپ سے باہر نکال دیا جائے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ اویئرنیس دی جائے کہ نہیں، تم اپنا کاروبار، اپنا کام جو ہے وہ اپنی محنت خود شروع کرو. محنت میں عظمت ہے، اور محنت سے جو ہے وہ تم اپنا روزی روٹی خود کما سکتے ہو. اور لینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. یہ سمجھ بوجھ انسانوں کے اندر پیدا کرنا. تو مادیات کے اندر جو ہے وہ بس اتنی ہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو، اور اس سے زیادہ مدد اگر دی جائے تو وہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے. وہ ہم پر بھی بوجھ بنتی ہے، وہ خود معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس کا جو ہے وہ دھیان ہمیشہ رکھنا چاہیے. باقی اس کے بعد پھر روحانی ربوبیت کی انسانوں کو ضرورت ہے. انبیاء نے جو ہے وہ روٹی تقسیم کرنے کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں سے روٹی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، تو روٹی حاصل ہو جائے گی اس کو. تو روٹی، روز کی روٹی جو ہے وہ اس کو دینے کے لیے کوئی دھرم شالہ یا کوئی جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا اپنے دور میں. ان کا کام کیا تھا کہ وہ روحانی ربوبیت کرتے تھے لوگوں کی. وہ دینے والے انسان بنانا چاہتے تھے، وہ لینے والے انسان بنانا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے دینے والے انسان کریٹ کیے، دینے والے انسان تخلیق کیے. ایسے انسانیت کے درجے کے اوپر بسنے والے انسان تخلیق کیے جو انسانوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے تھے.
تو یہ کام انبیاء نے اپنے دور میں کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم قرآن دیا۔ خلق الانسان، اب ایسے انسان تخلیق کیے جو کہ انسانیت کے درجے کے اوپر براجمان تھے یا فائز تھے، ایسے لوگ، ایسے انسان تخلیق کیے۔ علمہ البیان، پھر ان کو جو ہے وہ بیان بھی سکھایا کہ لوگوں کو بھی اس کے اندر تقسیم کریں، وہ یہ فیض عام کریں لوگوں کے اندر، لوگوں کو بھی یہ بات کی اویئرنیس جو ہے وہ مہیا کریں، یہاں کس طرح سے جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیے اور فائدہ مند بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم دینے والے انسان بن سکتے ہیں۔ اور ایک روحانی انسان جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کی، مادی چیزیں جو بھی آتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر یہ بات بہت اچھی طرح ان کو واضح تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی بہت جائیداد اور بڑا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے وہ، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرنے کو ہی اپنا زندگی کا شعار بنا لیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ طبری جو ہے وہ لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے وقت کے مالدار ترین انسان تھے، اور انہوں نے بڑی عطا اور بڑی نوازشات جو ہیں اور بڑے ایثار اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ جب کبھی لوگوں کو جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کنواں جو ہے وہ خرید کر اور اس کو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی غلام آزاد کیے، اور غلام آزاد کرنا تو وہاں پہ ایک عام دستور تھا جو صحابہ کرام نے عمومی طور پر کیا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی غلام آزاد کیے۔ تو جو لوگ بھی کسی مشکل کے اندر پھنسے تھے ان کو اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ طبری یہ لکھتا ہے، جو کہ بہت بڑا مورخ ہے، نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے وقت کے مالدار ترین انسان تھے، لیکن آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ ایسے ہوئے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ انہوں نے لوگوں میں منتقل کر دیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ بہت کم انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے رکھا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو عثمان غنی کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت کے اندر جو ہے وہ صرف غالباً ایک بکری تھی اور 2 اونٹ تھے، جو کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے رکھے تھے تاکہ ان کو حج کرنا تھا، اور باقی اپنا روزمرہ زندگی کا تھوڑا بہت سامان تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متمول انسان، مالدار انسان جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ بہت سارا کچھ جمع کرنے سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کو مینٹین کرنے میں اور اس کے بعد اس کو محفوظ کرنے میں اور لوگوں سے اس کی حفاظت کرنے اور چوروں سے اس کی حفاظت کرنے میں جو محنت لگتی ہے، جو کچھ بھی وہ لگتا ہے، اس سے وہ بچ گئے اپنی زندگی کے اندر۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ قل اللہ، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی تھا، وہ 40% کے اوپر نہیں، وہ 2.5% کے اوپر نہیں تھے کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکال دیں، وہ تو 100% کے اوپر تھے۔ جو کچھ بھی زائد تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ تقسیم کر دینے کی طرف ان کی توجہ تھی۔ تو صحابہ کرام کے اندر کافی لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا مال جو ہے وہ زندگی میں اپنی ضروریات کی حد تک، بہت اشد ضرورت کی حد تک اس کو محدود کر لیا اپنے آپ کو، اور مال جو ہے وہ اتنا ہی رکھا جتنا بس ان کے لیے قوت لا یموت کے طور پر ضروری تھا، یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔
تو سروائیول کے لیے جتنا مال ضروری ہے اتنا اپنے پاس رکھے، باقی انسانوں کے اندر تقسیم کرنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا، ہاں شریعت کے اندر یہ بات ضرور موجود ہے کہ اپنے مال میں سے جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% جو ہے وہ نکال دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ قرآن حکیم میں صدقات کے نام سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ امر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مالوں میں سے صدقات جو ہے وہ نکالو، صدق دل سے، خوشی سے جو ہے وہ اپنا مال تقسیم کرو۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جو زیادہ سے زیادہ ایثار کرنے والے، ہاں کوئی اپنا جبر کر کے اپنی زندگی کے اندر، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، ایسے بھی واقعات گزرے ہیں، اور احادیث کے اندر ایسے بھی جو ہے وہ ارشادات موجود ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے لیے جو ہے وہ رکھو۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ایسا کام جو لوگ ذرا کمزور تھے، جو ایسے نہیں تھے کہ وہ بہت سارا کچھ تقسیم کر دیتے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اتنا زیادہ تقسیم کرنے کا حوصلہ جن کے اندر نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ لمٹ کیا کہ نہیں، اتنا حصہ نہیں بلکہ اتنا حصہ، زیادہ نہیں تقسیم کرو بلکہ اتنا حصہ تقسیم کر دو۔ کچھ لوگوں نے جو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا لوگوں کو پایا ویسے حکم دیا لوگوں کو، لیکن خود اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی پاس آتا تھا وہ سب تقسیم کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وصال ہوا، تو وصال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اشرفیاں موجود تھیں گھر کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری موت جو ہے وہ کوئی ایسے وقت میں ہو، اس طرح سے ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ مال جو ہے وہ رہ جائے گھر کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چند اشرفیاں ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اشرفیاں بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مال جو کچھ بھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے گھر پہ نہیں گئے جب تک اس مال کو تقسیم نہیں کر دیا۔ تو یہ آپ غور کریں اس کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ جب مال جمع کرنے لگتا ہے تو اس کو حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ فکر لاحق ہوتی ہے، صحیح طرح سے سو نہیں سکتا رات میں، اور چیزوں کو جو ہے وہ، اور اس کے بالمقابل جو انسان توکل علی اللہ کرتا ہے وہ انسان آرام سے پیر پھیلا کے سوتا ہے، اس کے پاس بہت سارا کچھ نہیں ہوتا جس کی وہ حفاظت کرے، اور اس کے لیے اس کو کچھ خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ تقسیم کرنے والا انسان ہمیشہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات اس کے پیدا ہوتے ہیں، محبت کے رشتے جو ہے وہ استوار ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی حریص ہوتا ہے، جو آدمی لوگوں سے وصول کرنے والا ہوتا ہے، ایسے انسانوں کے تعلقات لوگوں کے ساتھ خراب رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے فائدہ حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپارچونسٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں سے میں فائدہ حاصل کر لوں۔ تو اللہ کے بندے، عباد اللہ وہی لوگ ہیں جو انسانوں کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ بنتے ہیں، اور ہر دور کے اندر صرف مادی طریقے سے نہیں بلکہ روحانی طریقے سے، یعنی ان کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ توجہ کرتے ہیں اور دینے والے ہاتھ بنتے ہیں۔ تو انسانوں کو دینے والا ہاتھ بنانا یہ اللہ والوں کا شفا ہے، انسانوں کو انسانیت کے مقام پہ تخلیق کرنا یہ اللہ والوں کا شفا ہے۔ تو علم الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ ایک اللہ والوں کا ہمیشہ سے شفا رہا ہے، اور جو تعلیمات نبیوں کو دی گئیں وہ یہی تھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ دینے والا ہاتھ بنے، اور دینے والا ہاتھ بھی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی طریقے سے بھی انسانوں کے اندر کچھ اچھائیاں جو ہیں وہ تقسیم کرے، اچھی تعلیمات جو ہیں وہ انسانوں کے اندر پیدا کرے، تقسیم کرے، اچھے اخلاق جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا کرے،
تاکہ انسانوں کے درمیان آپس میں محبت کے رشتے استوار ہوں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ تم جو ہے اگر زمین اور آسمان کے خزانے بھی خرچ کر دو تب بھی تم آپس میں محبت جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے، مگر اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان محبت کے رشتے قائم ہوئے۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس طرح انسانوں کو جو ہے وہ باور کرا رہا ہے، ان کو بتلا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان آپس میں محبت کے رشتے استوار کرنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو نوچ کر کھسوٹ کر ان سے جو ہے فائدے حاصل کر کے ان کو ٹیشو پیپر بنا کے نہ رکھے، بلکہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے رشتے استوار کرے، ان کو دینے والا، خود بھی دینے والا بنے، ان کو بھی دینے والا بنائے۔ تو یہ دین کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کے اندر یہ رہا ہے۔ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اللہ بھی دینے والا ہے، وہ بھی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ اپنی جگہ پہ بے نیاز ہے، اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مومن کو، ایک اللہ والے انسان کو بھی، وہ بھی غنی ہوتا ہے، وہ بھی صمد ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے انسانوں سے۔ ما علیہ اجری ان اجری اللہ علی رب العالمین ما اسلک علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین۔ نبیوں نے ہمیشہ یہی بات کی، قرآن حکیم میں یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے مختلف نبیوں کے لیے۔ انہوں نے کہا میں انسانوں سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ مجھے دینے والا ہے، اس لیے میں انسانوں سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ مومنوں کے تعلق سے قرآن حکیم کے اندر آیا کہ مومن بندے جو ہیں وہ انسانوں کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے حصے کا بھی نکال کے، من یوقع شح نفسہ، وہ نفس میں تنگی پیدا نہیں ہوتی ان کے، وہ اپنے حصے کا نکال کے بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور ان کا نفس جو ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرتا اس بارے میں، اس میں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایسے مومن بندے جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہم کو یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی انسانوں کے اندر تقسیم کرنے والے بنیں، اور صرف مادی رزق تقسیم کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو ضرورت انسانوں کو ہے وہ روحانی رزق کے تقسیم کرنے کی، ان کو اویئرنیس، ان کو جو ہے وہ ہدایت کی راہ جو ہے وہ دکھلائی جائے، تاکہ وہ آنے والے عذابوں سے جو کہ دنیا کے اندر آتے ہیں انسان کو غلط اویئرنیس کی وجہ سے، غلط اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے غلط عقائد جو بن جاتے ہیں، ان عقائد کو، ان بلیفس کو جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء جو ہے وہ اس دور میں آتے رہے، ہر دور میں اولیاء اللہ آتے ہیں، وہ انسانوں کو جو ہے وہ آنے والے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ ہدایات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں۔ وہ تعلیمات جو ہے وہ تعلیمات جو ہیں وہ ہر دور کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ ان تعلیمات کو انسانوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں، وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں، وہ قابل تعریف ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور قابل تقلید ہوتے ہیں ایسے لوگ، ان کی جو ہے وہ ان کو آبے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو والحقنا بالصالحین، ہمارا الحاق جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، وجعلنا مع الابرار، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو کہ نیکوکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حشر ہو۔ تو اس بات کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرحیم۔ اس پر کوئی سوال ہے تو ہم